بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بواسیر پہ بات کروں گا۔ پہلے میں نسخے چڑھا رہا تھا مختلف، لیکن یوٹیوب والوں نے مجھے ایڈوائس دی ہے کہ آپ پیتھالوجی پہ بات کریں، یعنی جس نسخے کے بارے میں بات کرتے ہیں یا جس بیماری کے متعلق بات کرتے ہیں اس کے متعلق تھوڑی تفصیل بتائیں۔ تو اس لیے میں نے شروع یہ کام کیا ہے کہ ابھی میں بواسیر پہ بات کروں گا اور بواسیر کی علامات بتاؤں گا۔ بواسیر کیا ہے؟ تو سب سے پہلے بواسیر کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ حالت بواسیر میں جو علامات ہوتی ہیں ان میں عموماً مقعد سے مواد کا رسنا، یعنی بڑے پیشاب والی جگہ پہ مادہ کا رسنا، خون یا پیپ کا رسنا اور مسوں کا ہونا، یہ اس کی بڑی علامت ہے۔ خصوصی علامت میں مقعد میں درد، جلن اور خون و رطوبت کا اظہار، یعنی یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ قبض کی کیفیت، اور قبض ہونے کے ساتھ قبض جب ہوتی ہے تو اسی وقت بواسیر ہوتی ہے۔ تو قبض اگر نہ ہو تو قبض نہ ہونے دو تو بواسیر جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی۔ تو جزوی علامات میں مسوں کی شکل و صورت اور مقعد کی حالت وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ان علامات کے متعلق یہ سمجھ لیں کہ اول تو یہ ساری علامات مرکب ہیں، یعنی مختلف علامات کی مجموعوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا علامت درد ایسی علامت ہے جو کسی عضو میں انقباض و سوزش اور خون و بلغم کے دباؤ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہی صورت جلن، ورم اور بخار میں ہوتی ہے۔ دوسرے ان علامات میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس عضو میں پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ مقعد ایک مرکب عضو ہے، وہاں پر اعصاب اور عضلات کے ساتھ غشائی مخاطی بھی پائے جاتے ہیں۔ اس صورت میں یہ توفن کرنا مشکل ہے اس صورت میں یہ تعین کرنا مشکل ہے کہ درد و جلن اور ورم مسے کن اعضاء کے ساتھ متعلق ہیں۔ ان کے سمجھے بغیر بواسیر کا علاج آسان نہیں ہو سکتا، اور دوا کے انتخاب میں بھی آسانی نہیں ہو سکتی۔ یعنی جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیماری کدھر سے شروع ہوئی ہے اور کدھر جا کے ختم ہو رہی ہے، کدھر جا کے اس نے اپنا اثر دکھایا ہے، تو آپ اس کا علاج کیا کریں گے؟ جب یہ انسان کے اندر زہریں پیدا ہوتی ہیں، 3 قسم کی زہریں پیدا ہوتی ہیں۔ ان زہروں کا نام سفلس، سائکوسس اور سورا ہیں، جن کو ہم اردو میں آتشکی مادہ، بواسیری مادہ اور سوزاکی مادہ کا نام دیتے ہیں۔ آتشکی مادہ یعنی بندے کے اندر ہیٹ اتنی زیادہ ہو جانا کہ وہ ہیٹ رہ کے انسان کے اندر ایک گیس پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سوزاکی مادہ اور سورا مادہ، یہ سارے مادے، تینوں مادے جو ہیں یہ زہریں پیدا کرتے ہیں انسان کے اندر۔ وہ تینوں زہریں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو ایک گیس بنتی ہے، جو گیس بن کے گیس وہ انسان کے اندر جدھر سے خراج پانا چاہتی ہے، وہاں پہ وہ خراج نہ پانے کی وجہ سے وہاں پہ وہ گوشت کو یا گال ساڑ دیتی ہے، جس کے وجہ سے وہاں پہ مسے، بعض اوقات یہ بواسیر کی بھی آگے قسمیں ہوتی ہیں، خونی، بادی، آگے پھر خونی کی بھی قسمیں ہیں اور بادی کی بھی قسمیں ہیں۔ یہ ساری میں آہستہ آہستہ بتاؤں گا۔ فی الحال موٹی 2 ہی رکھیں، ایک خونی، ایک بادی۔ خونی جب ہوگی تو آپ کو لازمی بات ہے پتہ بھی نہیں چلے گا، خون آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ بادی وہ ہے جب جلن، خارش اور پیپ نکلے گی یا چھالا بنے گا یا مسا بنے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ بواسیر ہے۔ تو اس کا علاج
یہ ڈاکٹر حضرات یا اور لوگ کچھ لوگ آپریشن کرتے ہیں. آپریشن بہت خطرناک چیز ہے. یعنی بندے کا مقعد باہر نکال کے اوپر سے چھیل دیتے ہیں، جس سے وہ اندر انسان کے اندر زخم ہو جاتا ہے. وہ زخم لازمی بات ہے، انسان نے بڑا پیشاب تو کرنا ہے، پخانہ تو کرنا ہے. جب پخانہ کرے گا تو وہ باہر سے تو صاف ہو جائے گا، دھلائی ہو جائے گا، اندر سے دھلائی نہیں ہوگا. وہاں پہ جراثیم پیدا ہو جائیں گے. وہ جراثیم جو ہیں وہ بعد میں کینسر کی شکل اختیار کر جائیں گے، اور وہ انسان یا مرد یا عورت جو ہے وہ بہت جلد اپنے نقطہ اتمام تک پہنچ جائے گا. لہٰذا اس کا اندرونی طور پر علاج کرنا چاہیے. یعنی بادی چیزیں نہ کھائیں، کھٹی چیزیں نہ کھائیں، بڑا گوشت نہ کھائیں، اچار نہ کھائیں، سموسے پکوڑے نہ کھائیں. ایسی چیزیں جو آپ کے اندر ری ہوا پیدا کر رہی ہیں، گیس پیدا کر رہی ہیں، قبض نہ ہونے دیں. یہ چیزیں، ان چیزوں کا پرہیز کریں. کوشش کریں اپنے اندر نرم چیزوں کا استعمال کریں اور ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کریں تاکہ ہیٹ ختم ہو جائے، اور انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. لے لیں، نسخہ دینے والا ہوں میں. اس سے پہلے کہ نسخہ دوں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب، لائک اور کمنٹس ضرور دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرے دوست جو ہیں انہوں نے میری ویڈیو دیکھی ہے اور کمنٹس اور لائک اور سبسکرائب کیا ہے. تو نسخہ دینے والا ہوں، نوٹ کریں. سب سے پہلے آپ نے لینی ہے رسونت. رسونت آپ نے لینی ہے 1 تولہ. اس کے بعد آپ نے لینا ہے مغز، نیم کے پھل کے مغز. نیم کا پھل ہوتا ہے، نیم ایک درخت ہے، اس کے پھل ہے، پھل کے اندر ایک مغز ہوتا ہے. وہ مغز لینے ہیں آپ نے 2 تولے. اس کے بعد آپ نے لینا ہے ریوند اسارا، وہ بھی آپ نے 1 تولہ لینا ہے. یہ تینوں چیزیں لے کر آپ نے بریک پیس لینی ہے. آپ نے دن میں 1 ٹائم، یعنی کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد آپ نے پانی کے ساتھ آدھی چمچی لینی ہے. پانی کے ساتھ، تازہ پانی کے ساتھ آدھی چمچی، چھوٹی چمچی آدھی آپ نے لینی ہے. تو 1 ہفتہ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کے اندر تبدیلی آ جائے گی، اور آپ کے اندر جو گیسیں آئیں گی، گیسیں پیدا ہوئی ہیں یا زہریں پیدا ہوئی ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی اور آپ انشاءاللہ تندرست ہو جائیں گے. تو مزید کل پھر میں نسخہ دوں گا. کل میں اس کی علامات یا اس کی آگے پھر تفصیل بتاؤں گا. یہ تقریباً کافی لمبا موضوع ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے دوست یا جو احباب اس پریشانی میں مبتلا ہیں وہ اچھی طرح واقف ہو جائیں، اچھی طرح ان کو پتہ چل جائے اور اس کا علاج ہو اور وہ ٹھیک ہو جائیں. میں یہ چاہ رہا ہوں. تو اب اجازت دیں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. اب اجازت دیں. جس کو کوئی پرابلم ہو، مجھے سمجھ نہ آئے بات کی یا نسخے میں یا اور کوئی بات سمجھنا چاہے تو ضرور مجھے کال کر لیں. میرا نمبر نوٹ کر لیں، 0300426819. یہ میرا نمبر ہے. آپ میرے واٹس ایپ پہ بھی آ سکتے ہیں اور میرے یوٹیوب چینل پہ بھی آ سکتے ہیں. اور بھی نسخے ہیں میرے، وہ بھی آپ دیکھ لیں. کسی اور کو، دوست کو جو بھی نسخہ چاہیے وہ لے سکتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے بہت جلد. لیکن آپ آپریشن سے بچیں. تو آپ اجازت دیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. کل انشاءاللہ میں اسی موضوع پہ بات رکھوں گا اور آپ کو پوری تفصیل، جب تک پوری ڈیٹیل کا سمجھ نہیں آئے گی میں اس موضوع کو چھوڑوں گا نہیں. آپ اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.